اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈائری آف اسلام میں آج ہم منگول قوم جو ظالم ترین جنگجو ترین اقوام میں شمار ہوتی تھی اور جو مسلمانوں کے شدید ترین دشمن تھی، آخر کن محرکات و وجوہات کی بنا پر مسلمان ہوئی۔ آئیے ان محرکات ان باتوں پہ ذرا غور کرتے ہیں اور تھوڑی سی ان کے تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے لائک، سبسکرائب اور شیئر کی متمنی ہوں، شکریہ۔ آج ہم جانیں گے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن منگول آخر مسلمان کیسے ہوئے، اور ایک کمزور عالم جو کہ ایرانی عالم تھے، ان کو منگول نے جب کتا کہا تو اس کے جواب میں ایسا انہوں نے کیا کہا کہ وہ مسلمان ہونے پر مجبور ہو گئے، یا ان کے عقیدے کو انہوں نے پا کے مسلمان ہونے کا شرف حاصل کیا۔ 1262 عیسوی میں تیموجن نامی شخص کے ہاں بہت سارے قبائل میں سے ایک قبائل میں بھی پیدا ہوا جو منگولیا کے مشرق میں رہتے تھے اور ترکوں کی طرح گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر سفر کیا کرتے تھے۔ آخر کار تیموجن نے اپنے قبیلے میں قیادت سنبھالی اور منگول قبائل کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی تحریک شروع کی۔ 1206 عیسوی میں اپنے حریف کو شکست دینے کے بعد جشن کا انعقاد کیا گیا اور تیموجن کو یونیورسل حکمران کا نام دیا گیا، جسے منگولیا اور اہل دنیا چنگیز خان کے نام سے جانتے ہیں۔ جلد ہی اس نے اپنی توجہ باہر کی طرف مرکوز کرنا شروع کر دی اور اپنی سلطنت اور اپنی حکمرانی اور اپنے ظلم کو ہر سمت پھیلانا شروع کر دیا، جس کی ابتدا اس نے چین سے کی۔ اور یہ ایک ایسی قوم کہ جنہوں نے دیواروں کا ایک سلسلہ تعمیر کر رکھا تھا جو آج دیوار چین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ان جنگجو قبائل کے مسلسل خطرے کے پیش نظر انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ دیواریں تعمیر کی تھی تاکہ وہاں سے بچ کے وہ ان سے مقابلہ آرائی یا اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اس کے بعد چنگیز خان نے وسطی ایشیا کے میدانی علاقوں میں اپنی فوجیں بھیجنا شروع کر دی اور دوسری سلطنتوں کو فتح کرنے کے بعد خوارزم تک پہنچ گیا۔ اس نے محاصرے کے بعد چین سے لائے گئے اس وقت کے انجینئرز کا استعمال کیا اور سلطنت کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ منگولوں نے وسطی ایشیا میں مسلمانوں کے اہم علاقے پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اب منگول خلافت عباسیہ کی دہلیز پر تھے۔ بالآخر چنگیز خان کی موت 1227 عیسوی کو ہو گئی، جس کی وجہ سے منگولوں کی حکمرانوں اور ان کی فتوحات کا سلسلہ عارضی طور پر منقطع ہو گیا، مگر مسلمان علاقوں پر منگولوں کا حملہ نہیں بلکہ چند دہائیوں کے بعد منگولوں کا ایک اور سلسلہ چنگیز خان کے نقش و قدم پر چل پڑا۔ آخر میں چنگیز خان کا پوتا منکر خان، پھر اس نے اپنے بھائی ہلاکو خان کو بھیجا مسلمانوں کی سرزمین پر وسطی ایشیا پر حملہ کرنے کے لیے اور تباہ کرنے کے لیے۔ پھر یہ منگول لشکر 1268 عیسوی میں عباسی حکومت کے دارالحکومت بغداد کے محل کے دروازے تک پہنچ گئے اور اسلام کے سائنسی، علمی، مذہبی سنہری مرکز کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ یہ محاصرہ محض 13 دن تک جاری رہا۔ بالآخر جب منگول شہر میں داخل ہوئے تو پورے ایک ہفتے تک منگول لشکر نے شہر بھر میں لوٹ مار مچا دی، توڑ پھوڑ کی اور غدر مچا دیا۔ مرد، عورتیں اور بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہاں کے خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں سے کچلوا کر ہلاک کر ڈالا۔ منگولوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے بغداد شہر کے 20 لاکھ افراد کا قتال مچایا تھا۔ وہاں کی املاک، مساجد، طبیب خانے، مدرسوں اور تمام انتہائی جو اس زمانے کے سنہری ادوار کی عمارات کا لائحہ تھی، ان سب کو تباہ کر دیا، یہاں تک کہ بغداد کی عظیم الشان لائبریری ہاؤس آف وزڈم کو بھی جلا ڈالا اور جلا کر خاک کر ڈالا، اور یوں تاریخ کا ایک سنہری دور راکھ کا ڈھیر بن گیا۔
کہا جاتا ہے کہ سب سے قیمتی اور انمول اور قیمتی کتابیں دریا فرات میں بہا دی گئیں، یہاں تک کہ انہوں نے ان کتابوں کا ایک پل بنا دیا اور ایک انسان اس دریا کا کنارہ سے دوسرے کنارے تک بآسانی عبور کر سکتا تھا، اور اس نادر انمول کتابوں کی سیاہی سے پورا دریا فرات سیاہ ہو گیا تھا۔ ایک لحاظ سے یہ اسلام کے گولڈن ایج کا خاتمہ ہی تھا۔ عباسیہ خاندان کا وجود ختم ہو گیا تھا، اب صرف ایک شہر بچا تھا۔ باقی مسلمانوں کو مٹنے سے بچانے کے لیے مصر کا شہر قاہرہ، جو کہ مسلمانوں کی آخری امید تھا۔ یہاں کے سب سے طاقتور حکمران قدوس اور بائبر تھے، جو وسطی ایشیا سے تعلق رکھتے تھے، جن کو انہوں نے بحیثیت غلام بیچ دیا تھا اور ان کے خاندان کو ان کے سامنے قتل کر دیا گیا تھا۔ آخر انہوں نے اپنے آپ کو مسلم دنیا میں واپس پایا، جو کہ کسی دوسرے معاشرے کے برعکس یہاں پر غلام جو پائے گئے وہ اپنی آقا کے بعد ان کے رول سنبھالتے تھے۔ پھر بعد میں مصر کا سلطان قدوس بن گیا، جو کہ ایک غلام تھا اپنے آقا کا، اور بائبر اس کی آرمی کا جرنیل بن گیا۔ یوں اپنی ان آرمیوں سے منگول کے لشکر اور قہر و غضب سے بچنے کے لیے اس نے محسوس کیا اور اپنے کاندھوں پر دنیا کا بوجھ محسوس کیا، تو وہ دیوار تھے کہ جو منگول اور فوج کے مسلمان مرد، عورت، بچوں کے معصوم جانوں کے درمیان کھڑے تھے، اور انہوں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ منگولوں کو مسلمانوں سے جان چھڑائیں گے۔ انہوں نے شام کی طرف اپنا سفر شروع کیا تاکہ ان سے مقابلہ کیا جا سکے، اور ایک حکمت عملی تیار کی۔ جب وہ سفر گامزن ہوئے تو ان کو اطلاع ملی کہ عظیم خان مر گیا ہے۔ اب ہلاکو خان کو واپس جانا پڑا تاکہ اپنی انتخابات میں شرکت کر کے وہاں کا خان بن جائے، یعنی حکمران بن جائے۔ اب وقت تھا حملے کا، تو 1260 میں قدوس منگولوں کو خنجلک کے مقام پر پکڑنے میں کامیاب ہو گئے اور ان کے گرد محاصرہ تنگ کر دیا، اور پھر ایک نئی جنگ کا آغاز ہوا۔ بائبر نے حکمت عملی سے ایک چھوٹی فوج کے ساتھ جنگ کا آغاز شروع کیا، جبکہ باقی فوج قدوس کے ساتھ پیچھے رہی۔ جب منگولوں نے بائبر فوج پر حملہ کیا تو اس نے پیچھے ہٹنے کے بہانے ایک جال پھنسایا۔ پھر قدوس وہ پیچھے ہٹ گئے اور ان کے کو پکڑنے کے لیے منگولوں نے جب آگے ان پہ حملہ بولا تو قدوس اپنی اہم اور اہنی فوج کے ہمراہ سامنے آ گیا اور بالآخر ان کا گھیرا تنگ کر دیا اور منگولوں کے سامنے ان کے رہنما کو مار ڈالا۔ اب واضح تھا کہ منگول ہار چکے ہیں اور باقی میدان سے فرار ہو گئے تھے۔ یہ وہ خوش نصیب سرزمین تھی کہ جہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو بھی ہرایا تھا، شام کی سرزمین، اور مسلمانوں کی جان منگولوں سے چھوٹ گئی تھی۔ مگر اب بھی منگولوں کی حکومت وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی تھی اور مسلمانوں کو خدشہ تھا کہ منگول کسی بھی وقت پھر سے حملہ کر دیں گے۔ اس وقت منگولوں کو یہ علم نہیں تھا کہ مسلمان جنگجو قوم منگولوں کے خلاف اب جو قوم کھڑی کر دی گئی ہے وہ خود منگول کے لیڈر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے، یعنی منگول کے خلاف منگول ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ ہوا یوں کہ چنگیز خان کی پہلی بیوی کے 4 بیٹے تھے۔ ان 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹی کی اولاد شمال جوشی کے تینوں زیر اثر تھی، جبکہ بل خان نے جوشی کے بیٹوں کی مدد سے منگولیا کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، اور جلد ہی انہوں نے چنگیز خان کے تیسرے بیٹے اودائے کے خاندان کو تخت سے ہٹا دیا۔ جوشی کے 2 بیٹے برکے اور تخت تیمور، جنہوں نے منکے کو تخت نشین بنا دیا تھا، 1262 میں اسلام قبول کر لیا۔ اور کس واقعے کے تحت اسلام قبول کیا یہ میں آگے چل کے آپ کو بیان کروں گی۔ چنانچہ جب منکے اور اس کا بھائی ہلاکو نے 1238 میں بغداد کو تباہ و برباد کر دیا تو وہ غم و غصے میں تھے۔ اس وقت تک بغداد گولڈن دور کے کنٹرول میں تھا۔ انہوں نے خود کو منگولوں کے ساتھ اتحاد میں رکھا اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ان کی لڑائی میں شامل ہو گئے۔
اور جب منکے 1259 میں مر گیا تو 1260 میں ہلاکو خان کی فوج نے منکو کو شکست دی۔ افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے برقے نے اپنی جنگ کا آغاز شروع کر دیا اور اپنے بھائی کو تخت پر بٹھاتے ہوئے ہلاکو خان سے مشرق کی طرف واپس آیا اور مسلمان سرزمین پر حملے کا آغاز شروع کر دیا۔ پھر برقے نے 2 مسلم افواج جرنیلوں کی فوج کے درمیان ان کو اتارا، کیونکہ اس وقت تک برقے خان نے اسلام قبول کر لیا تھا، جو کہ منگول قوم کا پہلا اسلام قبول کرنے والا حکمراں تھا، برقے خان۔ پھر وہ منکوں سے دور کھڑے ہوئے اور شمال کی طرف دونوں افواج جمع ہو گئیں۔ بالآخر برقے اور ہلاکو کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ تخت کے لیے برقے نے جس کا ساتھ دیا وہ ہلاکو خان کی حمایتی بن گئے تھے۔ ان 4 منگول بھائیوں میں سے 3 کو مسلم دنیا نے قبول کر لیا تھا، کیونکہ ان 4 بھائیوں کی اولادوں میں پھوٹ پڑ چکی تھی اور وہ طاقت نہ رہی تھی جو چنگیز خان کے زمانے میں تھی۔ شمال میں گولڈن ہرڈ میں پہلے ہی برقے خان کی وجہ سے اسلام پھیل رہا تھا، کیونکہ منگولیوں میں پہلا مسلمان برقے خان تھا، اور بالآخر برقے خان کی تمام لشکر نے اسلام قبول کر ہی لیا۔ مسلمانوں کی سرزمین پر اقلیت کی حکمرانی تھی اور جلد ہی مسلمان حلقوں میں منگول اسلام قبول کرتے شروع ہوتے گئے، اور جب انہوں نے ایک بار حکومت سنبھال لی تو اس بار حکمران طبقے میں اسے پسند نہ کیا گیا، اور 1284 عیسوی میں اس کے اپنے بھتیجے نے ہی اس کو قتل کر ڈالا۔ بالآخر بارق شاہ 1309 عیسوی میں منگول مسلمان حکمران نامزد ہوا، اور اس کے بعد سلطنت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ مغربی حصہ مسلمانوں کے زیر اثر رہا، جبکہ مشرقی حصہ کافروں کے زیر اثر رہا۔ مشرق میں منگولوں نے بھی اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، اور پھر 1347 عیسوی میں تغلق تیمور کو نیا خان یعنی حکمران نامزد کیا گیا۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ منگول تو مسلمانوں کو حقیر سمجھا کرتے تھے اور ان کو ختم کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ اس کی کچھ کہانی اس طریقے سے ہے کہ یہ واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک بار ایک ایرانی اسکالر، ایک عالم کا گزر انجانے میں مغلستان کے خان کے شکار کے میدانی علاقوں سے ہو گیا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں کس علاقے سے گزر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جب اس کی فوج نے اس کے سامنے لا کے اس کو کھڑا کر دیا تو اس نے معلوم کیا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ تو ایرانی نے کہا کہ میں ایرانی ہوں اور مسلمان ہوں، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس کو جان سے مارا جا سکتا ہے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ مغلستان ایک ذاتی ملکیت ہے۔ یہ خان کو معلوم ہوا کہ وہ عالم فارس کا رہنے والا ہے، تو کہا کہ ایک کتے کی کیا قسمت کہ ایک فارسی سے زیادہ اس کی اوقات ہے۔ اس پر عالم نے حیرانی سے کہا کہ ہاں، ہمارے پاس اگر اچھا عقیدہ نہ ہوتا تو ہمیں یہ کہنا بالکل حق بجانب تھا۔ اس جواب میں حیرت زدہ خان اس سے پہلے عقیدے کے بارے میں متجسس ہو گیا، اور یہ احساس ہوا کہ اسلام کے بارے میں وہ بہت کم جانتا ہے، اور جتنا جانتا ہے وہ بہت کم ہے۔ پھر اس نے اسی عالم سے، اسی ایرانی اسکالر سے اسلام اور مسلمانوں کی تعلیمات کے بارے میں سوالات کرنا شروع کیے، اور قرآن کے بارے میں معلوم کرنا شروع کیا، اور اسلام کے پیچھے اور اس کے حق کے عقیدے کو جان کر حیران رہ گیا کہ جس اسلام کو وہ جانتا تھا وہ تو وہ اسلام تھا ہی نہیں، اور اصل اسلام یہ تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد وارس کے جرنیل نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر اس کے باقی تو جو لشکر تھا آرمی کا وہ بھی مسلمان ہونے کا انہوں نے اعلان کیا، اور کچھ عرصے بعد اس نے علی الاعلان عوامی حلقے میں اپنا مسلمان ہونے کا اعلان کر لیا، اور اس کی قوم کے 1,60,000 لوگوں نے مسلمان ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد پھر برقے خان کی حکومت شروع ہوئی، اور برقے خان کی حکومت نے مسلمانوں کی دور حکومت کو بہت تقویت دی، اور مسلمان اپنے آپ کو تحفظ میں رکھنے لگے۔ یہ تھی کچھ منگول کی تاریخ
اور منگولیوں سے جڑی داستان کہ کس طرح منگول حکومت طاقتور تھی، کس طرح انہوں نے پھوٹ پڑی، کس طرح اس کے بعد چنگیز خان کے پوتوں میں سے ہی کس نے برقع خان نے اسلام قبول کر کے اپنے ہی قوم کے لوگوں کے سامنے سینہ سپر ہو کے مسلمانوں کے حق میں ساتھ دیا۔ امید ہے ویڈیو ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ۔ منگول کے پہلے اسلام قبول کرنے والے برقع خان کے بارے میں بھی ویڈیو بنائیں گے اور کچھ اس کی معلومات میں احاطہ کریں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ حوصلہ افزائی چاہتی ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔